شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیب ٹی وی کے تمام دیکھنے والے معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ فجر اور عصر کے درمیان سونے سے دمے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت بری باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے رات کو برے خواب آتی ہیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتی ہیں۔ منہ سے کھانا نکال کر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ باتھ روم میں تھوکنے سے منہ کے کینسر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ جاتا ہے۔ بیٹھ کر شلوار پہننے سے شلوار ٹانگوں میں نہیں پھنستی۔ دانتوں سے سخت چیز کو نہیں توڑنا چاہیے، اس سے دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ کھانے کو منہ سے پھونک مار کر ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہمارے منہ میں موجود بیکٹیریا کھانے میں جا کر زہریلے ہو جاتے ہیں اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ کچے بیر کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ کیلے کے چھلکے سے گلے پر مساج کرنے سے بند آواز کھل جاتی ہے۔ گھر میں کوڑا جمع کرنے سے دمہ کی بیماری آتی ہے۔ دودھ میں شکر ڈال کر پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانت پر لگانے سے درد رک جاتا ہے۔ لہسن پر شہد لگا کر چاٹنے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ نہار منہ مالٹا کھانے سے بھوک پڑتی ہے۔ بند گوبھی کے پتے چبانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے کھٹے ڈکار آنا بند ہو جاتی ہیں۔ زردہ پکاتے وقت اگر اس میں تھوڑی سی سوئیاں ڈال دیں تو زردہ لذیذ بنتا ہے۔ دیگچی میں تیل لگا کر دودھ ابالنے سے دودھ پھٹتا نہیں۔ اگر بات کرتے وقت کوئی بہت زیادہ ہچکچا رہا ہو تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیمو آگ پر سینک کر چاٹنے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ بھرے پیٹ نہانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اسٹیل کی کینچی سے ناخن کاٹنے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ اسٹیل کے برتن میں پانی گرم کر کے پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ شہد گرم کر کے نہار منہ چاٹنے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ سیب پر شہد لگا کر کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ انڈے کی سفیدی گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوکے رہنے سے معدے میں کھانا ہضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ لیمو پر چینی لگا کر چاٹنے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے بولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت گرم پانی استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ زور لگا کر پخانا کرنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ زیادہ دیر کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ پیشاب کرنے کے فوراً بعد پانی پینے سے پیشاب پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ دودھ پی کر مچھلی کھانے سے منہ پر جھریاں پڑتی ہیں۔ گوشت کھا کر دودھ پینے سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھیرے پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر چہرے پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا مسواک کرنے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ توے پر نمک لگا کر روٹی پکانے سے روٹی کچی نہ رہتی۔ گرم چائے پینے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ جمائی روکنے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سونف بھون کر چبانے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب کچھ نسخہ جات جو گھر پر ہی تیار کر کے فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ گرم پانی 1 کپ میں 1 چمچ سونف بھگو کر رکھ دیں۔ رات بھر ایسے رہنے دیں، صبح چھان کر پانی کو پی لیں۔ 1 ہفتہ یہ پانی پینے سے جلن تیزابیت سب ٹھیک ہو جائے گی۔ منہ کی بدبو کے لیے لونگ اور چھوٹی الائچی کا سفوف بنا لیں۔ اس کو ہر کھانا کھانے کے بعد منہ میں چٹکی رکھیں۔ اگر نہ رکھنا چاہیں تو کھانا کھانے کی طرح اس کو مل لیں۔ منہ میں کچھ دن ایسا کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کمر کے درد کے لیے لہسن کا تیل لے کر اس کی مالش کریں۔ تیل بنانے کا طریقہ یہ ہے، سرسوں سے یا گری کا تیل لے کر اس میں تھوم کا گٹھا فرائی کر لیں۔ سرخ ہونے پر تیل تیار ہوگا۔ چھان کر رکھ لیں، جب بھی ضرورت ہو استعمال میں لائیں۔ پھوڑے یا بو آلس میں جائیں تو پیاز کا، لہسن کا ارک، کریلے کا ارک اور لیمو کے ارک کو ملا کر پھوڑے پر لگائیں۔ اگر پھوڑے کو نرم کرنا ہو تو کریم یا دودھ کی ہلدی، سرکہ سب ملا کر صاف کپاس کے پھوڑے پر بار بار لگائیں، اسے افاقہ ہوگا۔ آج میری بڑی بہن نائلہ 20 سال کی ہو گئی، لیکن میں نے اسے صبح سے ہی پریشان دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ میں سمجھتی تھی۔
کیونکہ کچھ دن کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو ہمارے گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا۔ جب وہ 20 سال کی ہو جاتی تو ایسا ہی کچھ ہماری خالہ کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ 20 سال کی ہوئی، پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خالہ بیمار ہوئی۔ مجھ سے نائلہ کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے اسے پوچھ لیا، نائلہ آج آخر تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ نائلہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بھولی بہن، کیا تمہیں نہیں پتا آج میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ جانتی تو ہو آج مجھے ایک بکرے کے سامنے لے کر جائیں گے۔ یہ رسم تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ میں بھی جانتی تھی کہ گاؤں کی جو بھی لڑکی 20 سال کی ہوتی اسے ایک بکرے کے سامنے لے کر جایا جاتا۔ کیوں لے جایا جاتا میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ تبھی میں نے نائلہ سے پوچھا، تمہیں پتا تو ہوگا کہ 20 سال کی ہونے والی لڑکی کو بکرے کے سامنے کیوں لے جایا جاتا ہے؟ میں نے اس لیے پوچھا تھا کیونکہ آج اسے بھی بکرے کے سامنے لے کر جانا تھا، اور میرے خیال میں شاید وہ جانتی ہوگی، لیکن وہ بھی انجان تھی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ہاں جب مجھے بکرے کے سامنے لے جایا جائے گا تو تب میں تمہیں بتا سکوں گی کہ مجھے بکرے کے سامنے کیوں لے جایا گیا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رسم ہے، تم فی الحال اس بارے میں مت سوچو، جا کر اپنا کام کرو۔ اماں بلا رہی ہے تمہیں۔ میں 18 سال کی تھی، 2 سال کے بعد جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی تو پھر یہ رسم میرے ساتھ بھی کی جائے گی۔ میں اماں کے پاس چلی گئی، سوچا تھا اماں سے پوچھوں گی، لیکن مجھے ہمت ہی نہ پڑی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ نائلہ کی رسم کا دن آ گیا۔ اماں کے حکم پر نائلہ نہا آئی، اور پھر اماں نے اس کے بال اچھی طرح سے باندھے، پھر اس کے سر پر ایک رومال باندھ دیا۔ پھر خالہ اور اماں اسے لے کر اس کمرے میں چلی گئی جہاں ہماری گائیں بھینسیں اور بکرے بکریاں باندھی ہوتی تھی۔ مجھے تجسس تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ نائلہ کو کیسے بکرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اماں نے دروازہ بند کر دیا اور میں دروازے سے کان لگا کر سنگن لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ نائلہ کی چیخ سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اسے اذیت دی جا رہی ہو۔ اس کی چیخیں اتنی خوفناک تھی کہ میں بری طرح سے ڈر گئی اور میں لرزنے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نائلہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے اسے سخت اذیت دی جا رہی ہو۔ مجھے اس کی بے حد پریشانی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ نہ صرف رونا بند کر دیا بلکہ کمرے میں خاموش ہو گئے۔ میں نائلہ، خالہ اور اماں کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہی وہ سب باہر آئے۔ میں نے نائلہ کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نائلہ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر میں نے منہ پر ہاتھ رکھا اور رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر اماں تو پریشان ہو گئی اور مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی، ارے کیوں رو رہی ہو پاگل لڑکی؟ تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اماں نائلہ کو کمرے میں لے گئی، اسے بخار ہو گیا اور خالہ اس کے سر پر پٹیاں رکھ دی۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ نائلہ کے ماتھے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ خون تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اماں نے ایک بار پھر مجھے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں حکیم صاحب کی بیوی کو بلاتی ہوں، اس کی پٹی کرے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر اماں نے گاؤں کے حکیم کی بیوی کو بلایا۔ وہ بھی حکمت کا کام جانتی تھی۔ وہ بھی نائلہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس نے جلدی جلدی نائلہ کا خون صاف کیا، مرہم لگائی اور پٹی باندھ دی۔ پھر اس نے اماں سے پوچھا، بہن بچی کو کیسے چوٹ لگی تھی؟ جواب دینے سے پہلے اماں نے مجھ سے کہا، شمائلہ جاؤ اور جا کر باجی کے لیے چائے بناؤ۔ میں منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے چائے بنانے کے لیے پانی چولہے پر چڑھایا اور کان لگا کر اندر کی باتیں سننے لگی۔ حکیم صاحب کی بیوی غصے میں تھی اور اماں اور خالہ دونوں کی سرزنش کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، آپ دونوں کو شرم نہیں آنی چاہیے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم لوگ ابھی تک جہالت کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو۔ جو کچھ تم لوگ کرنا چاہ رہی ہو یہ دوائیوں سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے کیسے اپنی بچی کو زخمی کر دیا۔ یہ فرسودہ اور جاہلانہ رسم ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا ورنہ بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی چائے پیے بغیر ہی چلی گئی۔ اماں اور خالہ بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھنے کی کوشش کی، کیا ہوا ہے؟ حکیم صاحب کی بیوی کس بات پر غصہ کر رہی تھی؟ اماں نے مجھے ڈانٹ دیا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو، ابھی تمہاری عمر نہیں کچھ پوچھنے کی، جاؤ اپنا کام کرو۔ اماں کی ڈانٹ پر مجھے رونا آ گیا۔ اماں کا ڈانٹنا مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اگلے دن کے بعد میری ایک سہیلی رکشندہ کے گھر اس کے چھوٹے بھائی کی برتھ ڈے پارٹی تھی. اس نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا. میں شام کو پارٹی میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوئی تو اماں مجھے تیار دیکھ کر غصے میں آ گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی, اتنی تیار شیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ کیا تمہاری ابھی عمر ہے اتنا بننے سنورنے کی؟ لوگ دیکھیں گے تو وہ ہماری تربیت پر سوال اٹھائیں گے. تم تو یوں تیار ہوئی ہو جیسے ایک طوائف تیار ہوتی ہے. جاؤ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں. میں روتی دھوتی کمرے میں چلی گئی اور روتے روتے ہی سو گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری سہیلی رکشندہ آ گئی. اس نے مجھے جگایا اور بولی, یار کیا بات ہے, تم پارٹی میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم مزے سے سو رہی ہو. چلو میرے ساتھ. میں نے اسے کہا کہ میں پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ اماں نے منع کر دیا ہے. لیکن رکشندہ نے میری ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی. اماں اپنے کمرے میں تھی, خالہ چلی گئی اور نائلہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی, اس لیے ہمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا. اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی. میں رکشندہ کے گھر پہنچ گئی. وہاں گاؤں کی ایک ایسی لڑکی بھی آئی ہوئی تھی جس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور چند ہفتے پہلے اس کے ساتھ رسم ہوئی تھی. اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی. وہ گمسم اور پریشان بیٹھی تھی, جبکہ باقی بڑی اور 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں گانے بجانے اور شور و غل کرنے میں مصروف تھی. میں نے رکشندہ سے پوچھا, یار یہ فرد کیوں گمسم اور الگ تھلگ بیٹھی ہے؟ رکشندہ بولی, تمہیں پتا تو ہے کچھ دن پہلے اس کے ساتھ بھی رسم ہوئی تھی. تھکی ہوئی تھی اور پارٹی میں بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی. میں اسے بڑی مشکل سے لے کر آئی ہوں. مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا, یار فرد, کیا تم جانتی ہو کہ رسم آخر ایسا کیا ہوتا ہے اس میں کہ لڑکیاں گمسم اور مرجھائی سی ہو جاتی ہیں؟ فرد بولی, نہ ہی تمہیں پتا ہے اور نہ ہی مجھے. جب ہم دونوں 20 سال کی ہو جائیں گی اور ہمارے ساتھ رسم ہوگی تو پتہ چل جائے گا. ویسے تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو رسم ہوئی ہے, تم اسے کیوں نہیں پوچھتی؟ میں نے اس کی بات کی تائید کی اور سوچا جب بھی موقع ملو تو نائلہ سے بات کروں گی. میں تھوڑی دیر پارٹی میں رہی, پھر میں گھر آ گئی. 2 دن گزر گئے لیکن نائلہ کی بیماری ختم نہ ہوئی. اس کا بخار تو جا ہی نہ رہا تھا. اماں اسے مسلسل دوائیاں دے رہی تھی لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی. تیسرے دن شام کا وقت تھا جب اچانک خالہ ہمارے گھر آئی اور آتے ہی اس نے اماں سے پوچھا, اب نائلہ کیسی ہے؟ کیا اس کا بخار اترا؟ اماں بولی کہ نہیں, ابھی اس کا بخار نہیں اترا. جب سے رسم کروائی ہے اس کے ماتھے پر بہت جلن ہے. خالہ بولی کہ چلو ٹھیک ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. تم نے میرا مان رکھا ہے, تمہارا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر تم یہ رسم نہ کرواتی تو شاید ہم نقصان اٹھاتی. میں نے گاؤں کی کئی عورتوں کو دیکھا جو جدید طریقوں کو مانتی ہیں, لیکن تم نے یہ رسم کروا کر بہت اچھا کیا. اماں بولی, تم جانتی ہو کہ میں کتنی سخت ماں ہوں. میری بیٹیاں میری بات نہ مانے, یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں کی بات پر خالہ ہنس پڑی تھی. میں خاموشی سے کچن کی کھڑکی سے اماں اور خالہ کو ہنس ہنس کر باتیں کرتا دیکھ رہی تھی. جیسے ہی خالہ آئی تھی تو اماں نے مجھے چائے بنانے کو بھیج دیا. گرمیوں کا موسم تھا اس لیے وہ لوگ کمرے میں بیٹھنے کی بجائے صحن میں ہی بیٹھ گئے اور مجھے ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. ساری بات سمجھ آ گئی کہ نائلہ کے ساتھ جو رسم کروائی گئی اس میں خالہ کا ہاتھ تھا. مجھے خالہ پر غصہ آنے لگا اور سوچنے لگی, آخر ہمارے معاملات میں کیوں داخل اندازی کرتی ہو؟ کیا اسے اپنے گھر میں کوئی کام نہیں؟ پھر جب خالہ نے میری بات شروع کی تو میرے کان کھڑے ہو گئے. خالہ کہہ رہی تھی, بشیرہ اب تمہاری چھوٹی بیٹی بھی 2 سال کے بعد 20 سال کی ہو جائے گی, پھر میں اس کا رشتہ بھی تلاش کروں گی. لیکن اس کے لیے میری یہ شرط ہے کہ میں تمہاری چھوٹی بیٹی شمائلہ اپنے بیٹے فرحاد کے لیے لوں گی. مجھے چھوٹی بہت پسند ہے. یہ سننا تھا کہ اماں خوش ہو گئی اور خوشی کے مارے اس نے خالہ کو گلے لگایا. کہنے لگی, ارے فاطمہ, تم نے تو میری پریشانی دور کر دی. تم جانتی ہو کہ جس کے گھر 3 بیٹیاں ہوں اسے کتنی فکر رہتی ہوگی. حالانکہ میری بیٹیاں خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والی ہیں, ان کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں, لیکن اچھے رشتے بہت کم ملتے ہیں. پھر غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. وہ دوسروں کی بیٹیوں کو بہو کم, نوکرانی زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں خاندان میں ہی جائیں تاکہ مجھے مرنے کے بعد بھی سکون رہے. تو پھر تم نائلہ کا رشتہ بھی میرے بڑے بیٹے اسلم سے کر دو نا, اسی طرح تمہاری 2 بیٹیاں تو میرے گھر آ جائیں گی. خالہ نے مشورہ دیا. یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا. وجہ یہ تھی کہ نائلہ خالہ کے بڑے بیٹے اسلم کو پسند نہیں کرتی کیونکہ اسلم ایک نمبر کا آوارہ گرد اور نکما انسان تھا. لیکن میں دخل اندازی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہمیں اماں نے منع کیا ہوا تھا. اماں تو یہ سن کر بہت خوش ہو گئی, لیکن جب خالہ نے دوسری بات کی تو امی کی خوشی ہوا ہو گئی. خالہ نے کہا کہ بہن, جب تم دوسری بیٹی کے رشتے کے لیے بھی راضی ہو تو کیوں نہ شمائلہ کی رسم بھی آج ہی کروا دیں.
کچھ دنوں کے بعد اس کی منگنی کر دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ شمائلہ بھی اچھے لگے، ویسے بھی اس کے 20 سال ہونے میں صرف 2 سال ہی تو رہتی ہیں۔ اماں پریشان ہوئی اور بولی تم تو جانتی ہو کہ نائلہ ابھی رسم سے گزری ہے اور وہ ابھی تک بیمار ہے۔ میں نے بکرے والی رسم تمہارے کہنے پر کی تھی، حالانکہ میں ان رسموں کو نہیں مانتی۔ نائلہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہی، مجھے پریشانی ہے۔ اگر شمائلہ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میری دونوں بیٹیاں ہی بستروں پر پڑی ہوں گی۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ نائلہ ٹھیک ہو جائے، پھر شمائلہ کی رسم کا بھی سوچ لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں نائلہ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا دوں تاکہ وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ خالہ یہ سن کر بھونچکار رہ گئے، پھر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہی ہو بشیرہ؟ توبہ کرو، کیا تمہیں بزرگوں کی رسم و رواج پر یقین نہیں؟ لڑکی جوان ہے، کیا تم اسے غیر مرد ڈاکٹر کو دکھاؤ گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تم جانتی ہو کہ کل کلاں کو ان بچیوں نے ماں بھی بننا ہے، پھر کیا انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے؟ نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تم جانتی ہو کہ ہمارے ہاں دائیاں ہی بچے پیدا کرواتی ہیں۔ آج تک گاؤں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب دائیوں کے نظام کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تم مجھے اور خود کو ہی دیکھ لو، ہم نے بھی تو دائیوں کے نظام کے تحت بچے پیدا کیے ہیں۔ میری ایک جاننے والی رہتی ہے، اس نے بچے پیدا کرتے وقت ڈاکٹروں کی دوائیاں استعمال کی، آج وہ ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، جبکہ ہم اپنے بزرگوں کی بات مان کر پرسکون زندگی گزار رہی ہیں۔ خالہ کی باتوں سے اماں متاثر ہو گئے، کہنے لگی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شمائلہ کی عمر ابھی کم ہے، اس کی جلد بھی بہت نرم ہے، اگر ابھی اس کی رسم کروا دی تو مجھے ڈر ہے کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ لیکن خالہ نے اماں کی بات درمیان میں کاٹ دی، تم اس بات کی فکر مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر مسئلہ بھی ہوا تو میں سب سنبھال لوں گی۔ شہر میں ایک حکیم کی بیوی سے میرے اچھے تعلقات ہیں، وہ بھی حکمت کرتی ہے، ہم اس مہینے کے آخر میں یہ رسم کر لیں گے۔ اماں خالہ کی بات مان گئی اور خالہ کے جانے کے بعد رسم کی تیاری کرنے لگی۔ مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ میں نے ایک دن اماں سے کہہ دیا کہ اماں میں یہ بکرے والی رسم نہیں کروں گی۔ اماں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی، کیوں رسم نہیں کرو گی؟ تمہارے تو فرشتے بھی کریں گے، بس تم تیاری کر لو، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، کیونکہ مجھے تو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، میں تو صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر جاؤ گی؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں۔ اماں بولی، تم رسم نہیں کرو گی اس لیے میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، اب تم دیر کر رہی ہو، تمہارا باپ بھی آنے والا ہے، وہ آ گیا تو وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ بھی اس رسم کو مانتا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ خالہ آگے، اس نے مجھے دیکھا تو برا منا کر بولی، بشیرہ تم نے ابھی تک بیٹی کو رسم کے لیے تیار نہیں کیا؟ خالہ کو دیکھ کر میرا موڈ بگڑ گیا تھا۔ اماں بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بچی تیار ہے لیکن گھبرا رہی ہے، اس لیے اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ یہ بکرے کی رسم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اتنا کہنے کے بعد اماں نے میری طرف غصیلی نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں کے ذریعے کہہ رہی ہو، اب بھگتو، میں تو تمہیں اس رسم سے بچانا چاہتی تھی، لیکن تم نے دیر کر دی، اب بھگتو، میں مرتی کیا نہ کرتی۔ پچھتانے ہی لگی تھی، واقعی میں اماں کی بات نہ سمجھ پائی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، میری گڑیا، جب لڑکی بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، میں تمہیں خود کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ہر وقت بن سنور کر رہنا ہوگا، کیونکہ مرد ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں جو نہ صرف خوبصورت ہوں بلکہ بن سنور کر رہتی ہوں، وہ ان لڑکیوں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اگر تم بھی بن سنور کر رہو گی تو میرا بیٹا فرحاد بھی تمہیں پسند کرے گا اور تم سے محبت کرے گا، تمہاری ہر بات مانے گا، لیکن اگر تم پھوہڑ بن کر رہو گی، میک اپ نہیں کرو گی، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنو گی، تو پھر میرا بیٹا تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ خالہ کی یہ باتیں مجھے زہر لگی تھی، کیونکہ میں صاف ستھری رہتی تھی، نائلہ کو اسلم اچھا نہیں لگتا، اسی طرح مجھے بھی فرحاد پسند نہیں تھا، لیکن خالہ نے تو اماں کو شیشے میں اتار دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خالہ، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی، لیکن پہلے آپ کو بکرے والی رسم بتانا ہوگی۔ خالہ پہلے تو کچھ دیر چپ رہی، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، لیکن تمہیں بھی میری شرط ماننا ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جب تم رسم کرنے پر تیار ہو جاؤ گی تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، یہ جان رکھو کہ اس رسم کے ادا کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ رسم کیا ہے آخر؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ یہ رسم کچھ بھی نہیں، ہم لڑکیوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ کہیں تم اس رسم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش نہ کرو،
پھر تمہاری توجہ ہٹ جائے کہ تم سب کام چھوڑو گی، انہی کاموں میں پڑ جاؤ گی۔ میں تمہیں پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو اس رسم کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ اگر تم نے بتایا اور لڑکیوں نے ڈر کے مارے اس رسم کو ادا کرنے سے انکار کیا تو اس سب کی ذمہ دار تم ہوگی۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا مان رکھو گی اور کسی کو بھی اس رسم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میں نے خالہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ آپ بے فکر رہیں، میں رسم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ خالہ نے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، سب سے پہلے تم اچھی طرح نہا لو، پھر اپنے بالوں کو باندھ لو۔ میں نے خالہ کی بات پر عمل کیا۔ پھر خالہ نے پانی سے بھری بوتل ساتھ لی اور مجھے لے کر جانوروں والے کمرے میں چلی آئی۔ وہاں جانور بندھے ہوئے تھے اور ایک چارپائی پڑی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا، بیٹی چارپائی پہ لیٹ جاؤ، ہرگز نہیں ڈرنا، اگر تم ڈر گئی تو رسم خراب ہو جائے گی اور تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ کمرے میں جانوروں کے گوبر کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ جس چارپائی پر میں لیٹی تھی اس چارپائی میں سے بھی بدبو آ رہی تھی۔ میرے لیٹنے کے بعد خالہ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد اس نے میرے چہرے پر کوئی چیز لگا دی، پھر بکرے کو میرے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ بکرا اپنی زبان سے میرا چہرہ چاٹنے لگا۔ میں حرکت کرنے لگی تو خالہ نے مجھے ٹوک دیا، حرکت مت کرو ورنہ رسم خراب ہو جائے گی۔ میں ساکت ہو گئی لیکن مجھے کراہت محسوس آ رہی تھی۔ میں نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر جو چیز لگی تھی وہ گھاس تھی، جسے چھوٹا چھوٹا کاٹ کر چارے کے ساتھ مکس کر کے پانی کی مدد سے میرے چہرے پر لگایا گیا تھا، جسے بکرا بڑے شوق سے کھا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بکرے نے میرے چہرے پر موجود ساری گھاس کھا لی تو خالہ نے مجھے اٹھنے کا کہا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ خالہ نے میری آنکھوں سے پٹی کھولی۔ وہ بہت خوش تھی، خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بولی، واہ میری بچی، تم تو بہت ہی صبر و شکر والی بچی ہو، تم نے کوئی حرکت نہیں کی اس لیے تم ٹھیک ہو۔ تمہاری بہن کی جب رسم ہو رہی تھی تو بکرے کی زبان پھیرنے کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ وہ اٹھنے لگی تھی کہ بکرے کا سینگ اس کے ماتھے پر لگ گیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ جو لڑکیاں جلدی کرتی ہیں اور گڑبڑا جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوتا ہے۔ فرت اور نائلہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا تھا، لیکن تم صبر والی ہو اس لیے تم محفوظ ہو۔ بکرے کو اپنے کھانے سے غرض تھی اس لیے وہ گھاس کھاتا رہا۔ اسی طرح ہماری رسم بھی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر خالہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ خالہ، ہم یہ رسم کیوں کرتے ہیں؟ آخر اس رسم کے کرنے کی کیا وجہ ہے؟ خالہ نے کہا، بیٹی تم جانتی ہو کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں یہاں کی عورتوں کے چہرے پر بال آ جاتے ہیں جو بہت ہی برے لگتی ہیں۔ اگر بال ختم کرنے کے لیے کریمیں استعمال کی جائیں تو کچھ دن کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو وہ پیسے بٹورتے ہیں، کریمیں دیتے ہیں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے۔ گھاس کو چارے میں مکس کر کے لڑکیوں کے چہرے پر لگایا جائے اور بکرا وہ گھاس کھا لے تو اس سے عورتوں کے چہرے پر بال نہیں آتے اور چہرہ بھی نکھرا نکھرا سا ہو جاتا ہے۔ یہ رسم ہمارے آباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے جو پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اسی طرح یہ کہ ایک دن گاؤں کی ایک عورت گھاس کاٹ رہی تھی، اچانک بہت ساری گھاس اس کے چہرے پر گر گئی۔ اس کے پاس ہی ایک بکرا کھڑا تھا جسے بھوک لگی تھی، اس نے اس عورت کے منہ پر لگا گھاس کھا لیا۔ اس عورت کے چہرے پر بال تھے لیکن جب بکری نے گھاس کھا لی تو چہرے پر سے بال ختم ہو گئے۔ وہ عورت تو حیران رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے چہرے کے بال ختم ہو گئے۔ جب اس عورت نے یہ بات گاؤں کی عورتوں کو بتائی تو سب نے یہ تجربہ کیا اور انہیں کامیابی ملی۔ بس اسی دن سے ہی یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اب گاؤں کی ساری عورتیں اپنی 20 سال کی عمر کو پہنچنے والی بچیوں کے ساتھ یہ رسم کرتی ہیں، جس نے نہ صرف ان کے چہرے کے بال ختم ہو جاتے ہیں بلکہ چہرہ بھی نکھر جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے والدین مہنگی کریمیں خریدنے سے بچ جاتے ہیں۔ خالہ کی باتیں سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے چہرے پر سے بال ختم تھے۔ اگلے دن جب رکشندہ مجھ سے ملنے آئی تو اس نے میرے چہرے پر شدابی دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ بھی مجھ سے پوچھنے لگی، لیکن چونکہ مجھے خالہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا اس لیے میں بات کو ٹال گئی۔ میں نے اس رسم کا راز اپنے دل میں چھپا لیا کیونکہ میں نے اپنی خالہ سے وعدہ کیا تھا۔